أفلا يتدبرون القرآن بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدیر. وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق عہد وعدہ الذین ان لوگوں سے جن کو اوتو دی گئی الکتاب کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ وعدہ کیا تھا لام تاکید کا لَتُبَيِّنُنَّ لام تاکید کا اور نون شد والا جو ہے مشددہ مثقلہ بھی کہتے ہیں اس کو یہ بھی تاکید کے لیے لَتُبَيِّنُنَّهُ تم ضرور بضرور اسے کھول کر بیان کرو گے وہ یعنی اس کتاب کو لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے وَلَا اور نہیں تَكْتُمُونَهُ اس کو چھپاؤ گے کتمان ہوتا ہے چھپانا وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں فَنَبَذُوهُ بس پھینک دیا انہوں نے اس کو وراء پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھوں کے اپنے پشتوں کے ظہور زہر کی جمع ہے اور زہر کانڈ کو کہتے ہیں پنجابی چ کانڈ اردو میں پشت انگریزی چ بیک وَاشْتَرَوْا بِهِ اور انہوں نے بیچا اسے یا لے لیے اس سے بیچنا یہی ہوتا خرید و فروخت کچھ دینا کچھ لینا وَاشْتَرَوْا بِهِ اور لے لیے اس سے اس کو دے کر ثمنا قلیلا ثمن مول پرائس قلیل تھوڑے مول میں بیچ دیا فبئس پس بہت برا ہے نعمہ اس کا الٹ ہے اچھا ہے بیسا برا ہے فبئس بہت برا ہے ما یشترون جو انہوں نے خریدا لا تحسبن لا نافیہ ہے نا تحسب تا مخاطب کے لیے لا تحسبن نہ سمجھیں آپ الذین ان لوگوں کو یفرحون جو خوش ہیں بما ساتھ اس کے جو اتو آئے عطا کا معنی آنا
بما آتو جس کے ساتھ وہ آئے، وَيُحِبُّونَ اور وہ محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، بما ساتھ اس کے جو لم يفعلوا جو انہوں نے نہیں کیے، فلا تحسبنهم بس نہ سمجھیں ان کو آپ بمفازۃ بمفازہ فوز سے کامیاب، من العذاب عذاب سے بچنے میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم پینفل دردوں والا، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ کلمہ حصر ہے کہ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کا ہے، وَلِلَّهِ ملک السماوات بادشاہت، ملک بادشاہت اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ہمارا ملک ہے، وَلِلَّهِ ملک السماوات اور اللہ کی بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ الفاظ کے معنی تھے، اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ اور جب لیا اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، عہد، میثاق کو عہد کہا جاتا ہے، اور عہد اس کو کہتے ہیں عربی میں جو ہے نا یہ وثاقہ اس کا مادہ ہے، اسی سے لفظ ہے الوثاق، فشد الوثاق، وثاق ہوتی ہے گرہ باندھ دینا، تو جو ایگریمنٹ ہے پختہ میثاق اس پہ بولا جاتا ہے، کیونکہ گرہ کو مضبوطی سے باندھا جاتا ہے، تو یہ اس سے لفظ ہے میثاق، پختہ وعدہ جس کے اوپر گرہ باندھ دی گئی بھی پکا، اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا کن لوگوں سے، الذین اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، اب اوتوا الکتاب اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب دی، یہود ہیں، نصارہ ہیں اور مسلمان ہیں، بڑی بڑی کتابیں، اور جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے دیا، جن کو بھی یہ کتابیں ملی، الکتاب جو ہے نا جنس کا کہ ساری کتابیں، الذین اوتوا الکتاب یہودی ہیں، نصاری ہیں، خاص طور پہ جن کو بڑی کتابیں ملی، تورات اور انجیل، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، ان سے وعدہ لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ یہ کتاب ہم دے رہے ہیں، اس کو تم نے بیان کرنا ہے، ضرور بیان کرنا ہے، لوگوں کو کھول کے بتانا اس میں کیا ہے، یہ ان کے علماء مخاطب ہیں کہ کوئی جو اس میں احکام ہیں وہ آپ نے کھول کھول کے بیان کرنے ہیں، لَتُبَيِّنُنَّهُ یہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے لوگوں کو بتائیں، اور اسی میں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کہ آخری نبی آئیں گے، آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اور ان سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے، لَتُبَيِّنُنَّ ضرور بضرور، اس کی تاکید ہے، وعدہ بھی پختہ اور بیان کے لیے وعدہ ہے، اس کے اوپر بھی دو تاکیدیں کہ تم نے ضرور بضرور لوگوں کو بیان کرنا ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو بیان ہے توحید کے، جو بیان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کے، جو احکام ہیں تمہیں عمل کرنے کے، جو احکام ہیں آئندہ مستقبل کے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہاری زندگی میں اگر
آخری نبی آ جائے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ تو ان سے یہ وعدہ تھا، اور وہ کہ تم نے اس کو بیان کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ تم ایمان لاؤ گے بلکہ لوگوں کو بھی بتاؤ گے کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوگوں کو کھول کے بتاؤ گے، بیان کر کے، للناس لوگوں کو۔ اور اسی کی تاکید ہے وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ کو تو پتا تھا نا یہ چھپائیں گے، اللہ نے پہلے سے روک دیا، چھپانا نہیں ہے، بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے، تاکید کے ساتھ۔ انہوں نے بیان بھی نہیں کیا اور چھپایا بھی، اس لیے آگے آیا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، فَنَبَذُوهُ، فاپس نبا، یہ فوراً یعنی ذرا بھی عمل نہیں کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے اپنی کتاب کے احکامات کو پھینک دیا۔ نبذہ کا معنی پھینک دینا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ جیسے ہم کھجور کھاتے ہیں نا تو اس کی گٹلی کو پھینک دیتے ہیں جی، تو نبذ ہے، جس کی قیمت نہ ہو، جس کی ضرورت نہ سمجھے۔ اور نبذہ اسی سے نبیذ شراب کو کہتے ہیں عربی میں، نبیذ۔ تو عربی لفظ بنتا کیسے ہے اور اس کے پیچھے وہ اصل لفظ جو مادہ ہوتا ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ نبذ کا معنی چھوڑ دینا۔ تو جو نبیذ ہے اس کو اس لیے نبیذ کہا جاتا ہے کہ انگوروں کو اس کا جوس نکال کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، خمیر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ نبیذ شراب بن جاتی ہے۔ تو لفظ اس سے فَنَبَذَهُ، بس پھینک دیا اس کو، کس کو؟ کتاب کو، اور اس حکم کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، پھینکا کدھر؟ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، یہ مبالغہ ہے، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ اور یہاں پہ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم مسلمان قرآن کا ادب کرتے ہیں ایسے کہ قرآن کو پیٹھ نہ کریں جی، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا نا، تو ہم نے سمجھا کہ پیٹھ کنڈ کرنا جو ہے نا یہ مراد، یہ جو ہے نا پیچھا کرنا یہ کنایتن ہے۔ کنایا کس بات کا؟ کہ جو حکم دیا گیا ان کو نہیں ماننا۔ تو جو لوگ ہم نے سمجھا کہ کوئی قرآن کھول کے بیٹھا ہو تو اس کے پیچھے کانڈ نہیں کرنی، بے ادبی ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اور اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ اس طرح تو قرآن کے ادب کے نام پر ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ جو ہم نے اپنے طور پہ آداب بنا لیے، اب ادھر کرسی پہ بیٹھا جی آپ بے ادبی کر رہے ہیں، یہ بے ادبی نہیں ہے، پاؤں تو زمین پر ہی ہے نا۔ اگر اوپر چھت پہ کوئی ادھر جا رہا ہے، ہم کہیں ادھر قرآن کھول کے بیٹھے آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ نے ایسا حکم دیا ہی نہیں، اللہ نے جو ہم کر نہ سکے، جو قرآن کا ادب اور پیٹھ کرنا قرآن کو، اور جو انہوں نے کتاب کو پیٹھ کی، کیسے کی؟ اس کے احکامات کو پھینک دیا۔ ہم جب سود کا لین دین کرتے ہیں تو ہم قرآنی آیات کو پھینکتے ہیں، ہم بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے بڑے گناہ ہیں، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ جنگ کرے گا، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کہا جنگ کرے گا۔ تو وہ ملک کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جو اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ تو ہم سب مسلمان اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور کہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ کے ساتھ تو تمہاری جنگ ہے۔ سود کھانے کی وجہ سے، سود لینے کی وجہ سے، سودی معیشت کی وجہ سے، حتیٰ کہ جو ملازم تمہارے پاس کام کرتے ہیں ان سے پیسے لے کے وہ بھی سود میں لگاتے اور ان کو بھی سود میں سے تنخواہیں دے کے ان کو بھی سود کھلا رہے۔ یہ ہے پیٹھ پیچھے پھینکنا، ایک مثال ہے۔ جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے دیے
اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس نے قرآن کو پیٹ ہی کی ہوئی ہے، بیعت بھی کر رہا ہے، وہ گستاخ ہے وہ۔ اللہ حاصل کیا، تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ بیان کرنا ہے، کھول کے چھپانا نہیں ہے، تو انہوں نے اس حکم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا کہ بیان نہیں کیا لوگوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے اور یہ بتایا گیا کہ آخری نبی آئے گا، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپا لیا۔ اللہ نے کہا تھا چھپانا نہیں، انہوں نے چھپا لیا، اور اس حکم کو جو اللہ نے کہا تھا بیان کرنا ہے چھپانا نہیں، اس کو انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اور اس کی وجہ کیا؟ کیوں پیٹھ پیچھے پھینکا؟ دنیاوی منفعت کے لیے، پیسہ لینے کے لیے۔ یہ انسان کی بدبختی اور بد نصیبی ہوتی ہے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ جو پیٹھ پیچھے حکم پھینک کے نہ جو چھپایا، کیوں چھپایا؟ پیسے کے لیے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ، خرید لیے اس سے، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے مول میں بیچ دی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس بہت ہی برا جو وہ خریدتے ہیں۔ قلیلاً، تھوڑا سا۔ اب قلیل اللہ تعالیٰ نے کہا تو دنیا اگر ساری کی ساری بھی مل جائے وہ قلیل ہی ہے، متاع دنیا قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ زیادہ پیسے لے لیتے تو ان کے لیے جائز تھا۔ انسان جو بھی پرافٹ لے لے اللہ کا حکم بھیجنے کا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو سود کو حلال کرنے کے لیے فتویٰ دے دیتے ہیں، بینک ان کو گاڑی دے دیتا ہے جی، سبحان اللہ۔ تو یہ ثمناً قلیلہ ہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنے لوگ ہیں جو انشورنس کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو کمپنی ہے نا انشورنس والی، وہ آپ کو فتوے دکھائیں گی۔ جو بندہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ اپنے لالچ کے لیے لگا ہوا ہے، اور آپ کو بتایا گا کہ آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے جی، آپ جب مر جائیں گے آپ کے بچوں کے یہ بڑا کام آئے گا۔ اور اگر دیندار بندہ ہے تو اس کو علماء کے فتوے دکھائیں گے، وہی فتوے جو ثمناً قلیلاً سے انہوں نے خریدے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے خریدا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون، نہ سمجھیں آپ ان لوگوں کو جو خوش ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھیں کہ انسان زندگی میں جب دیکھے مجھے غم نہیں ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اور سمجھتا کہ میں تو بڑا خوش ہوں، میں بڑا خوش ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نماز روزہ زکوٰۃ کی، میں ایسے ہی خوش ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ان لوگوں کو آپ یہ نہ سمجھیں جو خوش ہیں بما اتوا، جو انہوں نے کام کیا اس سے، جو کفر لائے کفر پر خوش ہیں، جو انہوں نے سودا کر لیا اس پہ خوش ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کی ڈھیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر کو اور دیتا ہے، ابھی آگے کہاں تک جاتا ہے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ عذاب ہو۔ اور دنیا جو ہے نا یہ کافر کے لیے خوشی کا مقام ہے، ان کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے تو قید خانہ ہے، کیونکہ آخرت میں انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں رکھے۔ اس لیے یہ معیار نہیں ہے کہ میں خوش ہوں، سچ اور حق کا یہ معیار نہیں ہے۔ لا تحسبن الذین، نہ سمجھیں آپ، اللہ نے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب یہاں پہ رسول ہیں، پہلے مخاطب، اور ہر وہ شخص مخاطب ہے جو قرآن کو پڑھ رہے، تم نہ سمجھنا الذین یفرحون، ان لوگوں کو جو خوش ہیں، یفرحون خوش ہیں
بما اتو، اس چیز سے جو وہ لائے، یعنی جو عمل کر رہے ہیں ان سے. وَيُحِبُّونَ، اب وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم يفعلوا، ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں. اب اس کا معنی یہ ہے، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، کہ یعنی جو لوگ اپنے اعمال پر خوش ہیں ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. اب یہ آیت جو ہے نا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ جب غزوہ ہوتا تھا یا جنگ کے لیے آپ نکلتے تھے تو وہ جنگ سے پیچھے رہتے تھے، جاتے نہیں تھے، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے بہانے کرتے تھے. جب نہیں جاتے تو خوش ہوتے تھے کہ ہم نہیں گئے، اپنے کنج بیٹھے ہیں بابا. تو جب آپ آ جاتے تھے تو پھر وہ آپ سے جھوٹے بہانے کرتے تھے، آپ ان کے بہانوں کو قبول کرتے تھے تو وہ خوش ہو جاتے تھے. واہ، ہم نے کیسا بیوقوف بنایا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ بیوقوف خود بن رہے ہیں. تو ان باتوں سے وہ خوش ہوتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خوش ہے نا اپنی باتوں سے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے. جی. اور دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں، ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کام ہے انہوں نے کیا نہیں لیکن جب ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو وہ چوڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے. اس کی مثال ایسے کہ کوئی اگر بہت اچھا کام ہوا ہے تو کیا کسی اور نے، لیکن لوگ سمجھنے کہ اس نے کیا ہے، اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، وہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ ساڑھا نام بڑھن دے، حالانکہ اس کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا، اس کا اس میں کچھ کردار نہیں ہوتا. تو اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں آپ کا کردار نہیں ہے اور لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو مسلمان جو ہے نا اس آیت کی روشنی میں کہتا ہے نہیں بھائی کام اچھا ہے لیکن میں نے نہیں فلاں نے کیا، جو اس کا اصل حقدار ہے اس کی طرف اس کی نسبت کر دیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں کام انہوں نے اچھا کیا نہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو گئی ہم نہیں کیا. اب اس کی مثال ہم اپنی زندگی میں عام دیکھیں، یہ سڑک جناب فلاں صاحب نے بنائی ہے، فلاں صاحب نے بنائی، حالانکہ سارے کا سارا جو پیسہ ہوتا ہے وہ تو فنڈوں کا ہوتا ہے، جو ہمارے شہر کے فنڈ ہیں جو ٹیکسوں سے جمع ہوئے ہیں اس سے یہ کام ہوا ہے، لیکن تختی کسی اور کی لگی ہوئی ہے. تو یہ اس بات میں آتے ہیں کہ وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. جمہوریت میں تو یہ عام ہے نا، کام کسی اور کا کریڈٹ خود لے، نام اپنے کی تختی لگوا لینی. جی. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں ایسے کاموں میں جو انہوں نے نہیں کیے ہوئے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، دنیا میں تو چلو یہ کامیابی اپنے ظاہر کر رہے ہیں لیکن آپ یہ نہ سمجھیں، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، بس نہ سمجھیں آپ ان کو بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دوبارہ سے بتایا تاکید کے لیے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی ملکیت میں ہے زمین و آسمان، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.